والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو بھی اور ہم سب کو بھی، جتنے یہاں پر ہمارے حاضرین موجودین ہیں، ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بندے جن کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں ہم گناہگاروں کے نام بھی شامل فرمائے، آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج بھی سلسلہ ایک موضوع پر یوں کہہ لیں بیسڈ کرے گا، اور اس پر انشاءاللہ نگران شورا کے ہم مدنی پھول لیں گے۔ اور آج کے سلسلے کا جو ہم نے عنوان رکھا ہے، وہ عنوان رکھا ہے، موضوع رکھا ہے غلط فہمی۔ غلط فہمی مدنی چینل کے ناظرین، اس کو اگر پانی دیا جائے تو اس سے جو فصل اگتی ہے وہ ہے بدگمانی کی، اور پھر بدگمانی کی جب فصل اگ آتی ہے تو اس سے جو رزلٹ ملتا ہے وہ تباہی کا ہے، ہلاکت کا ہے اور بربادی کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحمت فرمائے، فضل و کرم فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور غلط فہمی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچائے۔ غلط فہمی یہ وہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک چیز ہے جو گھروں کا سکون تباہ کر دیتی ہے، رشتوں کی مٹھاس ختم کر دیتی ہے، بلکہ گھر تڑوانے کے اندر بھی غلط فہمی کا بسا اوقات ایک کردار پایا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، لوگ اپنی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ خود سے ہی مفروضے بناتے رہتے ہیں، خود سے ہی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سپوز کرتے رہتے ہیں، فرض کرتے رہتے ہیں، اور اس سے پھر خود ہی رزلٹ نکال لیتے ہیں۔ یوں کہہ لیجئے خود ہی مدعی بنتے ہیں، خود ہی وکیل بنتے ہیں، اور خود ہی کسی سچویشن کے بارے میں ججمنٹ دے رہے ہوتے ہیں۔ ایٹ دا اینڈ نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ بندے کو اس کا خمیازہ خود ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ غلط فہمی سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اسی طرح ایک اور جو اس کا پہلو ہے وہ یہ بھی ہے کہ کسی کو غلط فہمی کے اندر مبتلا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض اوقات بندہ اپنی حالت ایسی مشکوک بنا لیتا ہے کہ جس کو اس شخص کے اوپر شک نہیں بھی کرنا ہوتا تو بھی وہ اس پر شک کرنے لگ جاتا ہے۔ مشکوک یہ مدنی چینل کے ناظرین جو کیفیت ہوتی ہے، یہ اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، یعنی میرا اپنا کردار یا میرا اپنا طریقہ کار بھی ایسا نہ ہو کہ جن کے بارے میں لوگ میرے بارے میں غلط فہمی اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیں۔ ایک یہ بات ہوگی۔ اسی طرح دوسرا ایک یوں کہہ لیجئے اس کا پہلو یہ بھی ہے کہ ہمیں حسن ظن کا متلاشی رہنا چاہیے۔ کوئی بات ہمارے سامنے آتی ہے تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کے اندر حسن ظن کا پہلو تلاش کریں، نیگیٹیوٹی کی طرف جانے کی بجائے ہم پازیٹیوٹی کی طرف آئیں، مثبت چیز کا جو ہے وہ ہم گمان کریں، خیال کریں۔ آپ کسی کو کال کرنے، آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی، کسی کو آواز دینے ہیں، کوئی آپ کی آواز نہیں سن پایا، تو اب آپ کوئی غلط فہمی یا بدگمانی اپنے دل میں بسانے کی بجائے اس میں کوئی اچھا پہلو نکال سکتے ہیں، کوئی حسن ظن رکھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو غلط فہمی اور بدگمانی سے بچا سکتے ہیں۔ بہت بڑا کردار یہ انڈیویجول انسان کا اپنا ہی قرار پائے گا کہ اس کا اپنا ہی کردار ایسا ہو کہ نہ وہ کسی کے ذہن میں غلط فہمی پیدا کرے، اور نہ ہی اپنا ایسا انداز بنائے کہ جس سے کسی کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو جائے، اور اپنے دماغ میں بھی کسی کے بارے میں غلط فہمی پیدا نہ کرے، بدگمانی پیدا نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت
رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ خبیث گمان جو ہے یہ خبیث دل سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک جگہ پر میں نے ایک چیز لکھی ہوئی پڑھی، اس میں یہ بات تھی کہ آپ اپنے آپ کو حسن ظن کا عادی بنائیں، آپ اپنی طبیعت کے اندر ایک ہلکا پن محسوس کریں گے، ایک فرحت محسوس کریں گے۔ واقعی بات بڑے پتے کی بات ہے کہ اگر ہم حسن ظن والے بن جائیں، اچھا پہلو تلاش کریں، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم بہت ساری باتوں میں بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ سے یہ سوال میں کرنا چاہوں گا، آپ اس پر اپنے کمنٹ کیجئے، اپنی رائے کیجئے کہ آخر انسان کے ذہن میں غلط فہمی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ غلط فہمیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں؟ ان کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ ان کے ریزنز کیا ہوتے ہیں؟ اور کس طریقے سے بندہ اپنے آپ کو غلط فہمی سے بچا سکتا ہے؟ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کال کیجئے، آپ میسج کیجئے اور ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے۔ اور لگے ہاتھوں ایک اور بات بھی آپ سے کہتا چلوں کہ آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے غلط فہمی کی بنا پر کوئی چیز آپ کی پریکٹس میں گزری ہو، یا آپ کو اس کا نقصان ہوا ہو، یا معاشرے میں آپ نے دیکھا ہو کسی اور کو نقصان ہوا ہو غلط فہمی کی بنیاد پر، تو یہ بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ موضوع کی عبارت جو آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے وہ ہے پہلے تحقیق کر لیں، یہ عبارت ہے جی۔ اس پر انشاءاللہ اب بات کریں گے۔ نگران شورا آتے ہیں تو وہی اس پر مدنی پھول دیں گے انشاءاللہ، کس پر تحقیق کرا رہے ہیں، کیا کرا رہے ہیں اور کیوں کروا رہے ہیں، آخر کیوں تحقیق کریں بھائی، اس پر بھی انشاءاللہ نگران شورا سے بات کریں گے۔ آپ کی کالز کو اور میسیجز کو بھی سلسلے کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، کسی نے بڑی پیاری بات کہی اور فیکٹ پر مبنی بیسڈ بات کہی اور حقیقت پر مبنی بات کہی، اور وہ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ اپنے آپ کو مثبت سوچ کا عادی بنائیں، اپنے آپ کو مثبت سوچ کا عادی بنائیں۔ مثبت سوچ بنتی کب ہے؟ جب بندہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے کہ جو مثبت سوچنے والے ہوتے ہیں۔ اور مثبت سوچ کا ایک اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ تم مسکراتے نظر آتے ہو اور تمہارے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی نظر نہیں آتی، تمہارا فیس جو ہے یہ بھی فریش نظر آتا ہے، تو اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس بندے نے جواب یہ دیا، اس نے کہا اس کا ریزن یہ ہے، اس کا یوں کہہ لیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی نیگیٹو پہلو نہیں پاتا، کوئی بدگمانی کسی کے بارے میں نہیں پاتا، اور اگر کوئی ایسی صورتحال بن جائے بدگمانی والی یا غلط فہمی والی تو میں اس کو جو ہے وہ دور کر لیتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض اوقات لوگ ہوتے ہیں وہ سسپیشنز انسان کے کان میں وسپرنگ کرتے ہیں، سسپیشنز وساوس جو ہے وہ ڈالتے ہیں، اور جب بندہ اس وسوسے کو اپنے دل کے اندر گھر کر لیتا ہے تو پھر وہ بدگمانی کا شکار بھی ہوتا ہے، غلط فہمی کا بھی شکار ہوتا ہے۔ تو ہم اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ ہم جو ہے وہ کسی کے بارے میں غلط نہیں سوچیں گے، پازیٹیو انشاءاللہ اپنا ذہن رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایشو ہمارے سامنے آتا ہے تو ہم صرف اور صرف یک طرفہ بات سن کر اس پر عمل بھی نہ کریں۔ امیر اہل سنت نے نیکی کی دعوت کتاب کے اندر ایک بڑی پیاری حکایت لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک علوی بزرگ تھے، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی اولاد میں سے تھے، ان کا نام تھا طاہر۔ یہ حج پہ جایا کرتے تھے، حج کی سعادت پاتے تھے، مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے تھے، اور وہاں پر ایک خراسانی حاجی تھا، وہ ان کی خدمت کیا کرتا تھا، ان کو کچھ نذرانہ پیش کیا کرتا تھا، تحفہ پیش کیا کرتا تھا، گفٹ دیا کرتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس خراسانی حاجی کو کسی نے کہا کہ تم ایسے خام خواہ یہ طاہر صاحب کو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پیش کرتے رہتے ہو، ان کی خدمت کرتے رہتے ہو، یہ ایک تو بزرگ بھی نہیں ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ تمہارا جو بھی مال ہے یا تمہارا جو بھی نذرانہ ہے اس کو صحیح جگہ پر استعمال نہیں کرتے، ایسے خام خواہ اپنا پیسہ ضائع کر رہے ہو، کیوں ان کی خدمت کر رہے ہو، کیوں ان کو دے رہے ہو؟ اس خراسانی حاجی کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھئی یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک طرف کی بات سنی اور اس پر یقین کر لیا، یک طرفہ بات سن کر۔ ٹھیک ہے جی، 1 سال گزر گیا، اس شخص نے ان کی کوئی خدمت نہیں کی، کوئی ان کو جو ہے وہ نذرانہ پیش نہیں کیا، کوئی جس طرح وہ جو حسن سلوک کا تعلق تھا اس کو ختم کر دیا۔ 1 سال گزر گیا،
ان کو یہ بات فیل ہوئی کہ ایک بندہ پہلے اچھے طریقے سے پیش آتا تھا، آج جو ہے وہ بالکل بھی اس طریقے سے پیش نہیں آ رہا، اچھے طریقے سے پیش نہیں آ رہا۔ 1 سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، تیسرے سال جب وہ دوبارہ سیدنا طاہر علوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حج کے لیے روانہ ہوئے اور پھر وہ مدینہ منورہ پہ پہنچے تو وہ خراسانی حاجی آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آپ کے پاس آیا۔ آپ کے پاس آ کر کے اس نے آپ سے معافی مانگی اور اس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے میری تفہیم فرمائی کہ تم نے خالی ایک چغل خور کی بات سن کر ایک اچھے اللہ کے بندے سے اپنا حسن سلوک کا تعلق توڑ لیا، ایسا نہ کرو اور ان کی خدمت کے اندر مصروف ہو جاؤ، مشغول ہو جاؤ۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے تھے اور پیارے آقا علیہ السلام نے میرے خواب میں آ کر کے بھی مجھے حوصلہ دیا اور میری ہمت بڑھائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کرم نوازی یہ تم پر ہوئی ہے، اسی طرح کی یہ کرم نوازی اللہ کی رحمت سے مجھ پر بھی ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ خراسانی حاجی اپنے اس ناگفتہ بے فعل پر، اپنے اس برے فعل پر جو ہے وہ پشیمان بھی ہوا، شرمندہ بھی ہوا، اور اس نے آئندہ سے یہ ذہن بنا لیا کہ میں یک طرفہ بات سن کر کوئی بھی رائے قائم نہیں کروں گا۔ بعض اوقات ہم صرف ایک ہی طرف کی بات سن رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی اتنے مسالے لگا کر کے بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے وہ اس کے مسالے کے اندر ہی جو ہے وہ گم ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ نگران شورا ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں اور اب ان سے ہم مدنی پھول لیں گے۔ یک طرفہ بات سن کر اپنی رائے قائم کرنا، اس پر میں نے حکایت ناظرین کو سنائی ہے اور یہ بات بھی کی ہے کہ نہ غلط فہمی اپنے دل میں پیدا کریں، نہ کوئی ایسا کام کریں جس سے کسی کے دل میں آپ کے بارے میں غلط فہمی ہو، پیدا ہو۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یقیناً یہ موضوع اگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بہت سارے مسائل سے نکل بھی جائیں گے اور تکلیفوں سے بھی بچ جائیں گے اور معاشرے کو بھی سکون اور راحت نصیب ہوگا۔ اصل میں پہلے تحقیق کر لیں میں بہت سارے پہلو کو ہم اگر زیر بحث لے آئیں اور غور کر دیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہم دیکھیں۔ مثال دیتا ہوں کہ گھر کے اندر ٹھیک ہے، گھر کے اندر، گھر کے باہر، پڑوسی، آفس، اس طرح آج کل سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع جہاں سے ہمیں خبریں آیا کرتی ہیں، تو ہر جگہ پر ہمارے پاس اصل میں ہے یہ کہ کان کھلے ہوئے ہیں، معلومات آتی رہتی ہے۔ لوگ فون کے ذریعے، پیپر میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے خبر پہنچاتے رہتے ہیں۔ اچھا، اس میں کوئی بتاتا ہے بیوی کے بارے میں، کوئی بتاتا ہے بچوں کے بارے میں، کوئی بتاتا ہے والد کے بارے میں، کوئی کسی کے بارے میں، بیوی کو بتاتے ہیں شوہر کے بارے میں، باپ کو بتاتے بیٹی کے بارے میں، بیٹی کو بتاتے باپ کے بارے میں، بہنوں کو بتاتے بھائیوں کے بارے میں، بھائیوں کو بتاتے بہنوں کے بارے میں، بھابھی بتاتی ہے نندوں کے بارے میں، نندے بتاتی ہے بھابھی کے بارے میں، ماں بتاتی ہے بہو کے بارے میں، بہو بتاتی ہے ماں کے معاملے میں۔ اگر گھر کے اندر ہی صرف ہم بات کو غور کریں نا تو کئی جھگڑے ہمارے گھر کے ایسے ہیں کہ جن کو ہم نے اپنے دماغ میں بغیر تحقیق کے اس کو حقیقت سمجھ کے بٹھا لیا۔ اچھا، اب اس سے بات کرنے نہیں گئے، آپ نے کہی ہوئی بات کو یقین کر لیا، یقین کرتے ہی آپ کا اس کے ساتھ ملنے کا انداز تبدیل ہو گیا، آپ اس سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ آپ کہیں گے کہ بھائی میں نے اس سے بات کی ہی نہیں، لیکن آپ کا انداز اور آپ کا ایٹیٹیوڈ یکسر تبدیل ہو جاتا ہے، آپ اس کو نیگیٹو لے رہے ہوتے ہیں اور وہ آپ کے اس بدلتے رویے کو نوٹس کر رہا ہوتا ہے اور وہاں سے وہ غلط فہمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یوں گھروں کے اندر کئی مسائل ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف سنی سنائی بات پر ہو جاتے ہیں، پارٹنر آپس میں لڑ پڑتے ہیں سنی سنائی بات پر۔ تو اس لیے جہاں جہاں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، یعنی پوری تو اتنی بڑی تو ہم موضوع کی لائن بنانے سے رہے،
موضوع تو دو چار جملوں لفظوں کا ہی بنے گا، پھر اس کو سمجھنا پڑے گا. تو جہاں جہاں شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے وہاں تحقیق ضرور کر لیا کریں. کئی جگہوں پر شاید تحقیق کے لیے یا تجسس کے لیے یا اس کی ٹوہ میں جانے کے لیے، اس کی معلومات حاصل کرنے کے لیے بھی ضرورت نہیں ہوتی، بعض اوقات بات کی ایسی اہمیت ہی نہیں ہوتی. تو سم ٹائم میٹر چھوٹا ہوتا ہے، اس کی ہم بیٹھے بیٹھے اس کی اوقات بڑی کر دیتے ہیں. تو اگر مسئلے کو اس کی اوقات میں رہنے دیں نا، بعض مسئلے اس اوقات کی نہیں ہوتے جن کو لفٹ کروائی جائے. لیکن ہم ایک تو فارغ یا تو بہت ہیں، میری پوائنٹ آف ویو پر ہم بہت فارغ ہیں. یعنی میں ذاتی طور پر اپنا یہ نظریہ رکھتا ہوں کہ ہماری میجورٹی فارغ ہے، اتنی مصروفیت نہیں ہے. عورتیں گھروں میں فارغ بیٹھی ہوئی ہیں اور اپنے مرد بھی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. لے 6-8 گھنٹے لوگوں کے پاس فالتو پڑے ہوئے ہیں اور وہ اس میں بالکل اپنی اور دنیا کی، اپنی دنیا اور آخرت ضائع کرنے پہ تلے ہوتے ہیں. تو اس میں ادھر ادھر کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم سن رہے ہوتے ہیں. دعوتوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں ٹیبل پر، کیا ہوتا ہے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دعوت کے اندر، اب 1.5-2 گھنٹہ ویسے کھانے کا انتظار کرنا ہے. اس میں ایک نے 2 باتیں کھول دی، چھیڑ دی. اب یہ جو 12 کی ٹیبل لگائی تھی، ایک نے بات کر دی، 11 یوں وہاں تک کے سن رہے ہیں. یہ 11 کھانا کھاتے کھاتے اور 11 سے بات کریں گے، وہ باتیں کرتے کرتے اور 10 سے باتیں کریں گے، گاڑی میں بیٹھ کے 20 بچوں سے باتیں کریں، کل جا کر آفس سے باتیں کریں گے. اور بھائی اس کا کوئی ہاتھ، کوئی پیر، کوئی تحقیق، کوئی سر، کوئی بولنے والے کو پوچھتے ہیں بھائی آپ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ کہاں سے کریں. یعنی بہت تجربے کی بات کر رہا ہوں. کئی دفعہ بات جھوٹی ہوتی ہے، بے بنیاد ہوتی ہے. اچھا بہت زیادہ آپ کو وہ کیا کہتا ہے، فیس بک پر آئی ہے، واٹس ایپ پر مجھے واٹس ایپ آیا ہے. اور بھائی تو فیس بک اور واٹس ایپ پر آ گیا تو کیا یہ حقیقت کی کوئی بنیاد بن گئی؟ مجھے فلاں نے بولا تو کیا حقیقت کی بنیاد بن گئی؟ تو جب تک تحقیق نہ ہونا کسی بھی بات کی، آگے نہ بڑھائیں، نہ خود آگے بڑھیں. 2 باتیں الگ ہیں، نہ بات کو آگے بڑھائیں نہ خود کسی جگہ پر آپ آگے بڑھیں. معاملے کی تحقیق کریں کہ حدیث پاک ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق کے بعد آگے کر دے. تو کیوں اپنے اوپر وبال لیں ہم اور اپنے گھروں کو ضائع کریں، ماحول خراب کریں، پھر پتہ چلے کہ جناب میں نے جو کیا وہ غلط ہی تھا تو شرمندگی الگ ہوگی، گھر الگ ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ بنیاد ہے ہمارے آج کے سلسلے کی. آپ نے کہا کہ فارغ ہیں، تو بھی دیکھیں جو بندہ فارغ ہے وہ فارغ ہی ہے، اور کیا کرے مجھے بتائیں آپ. نہیں مصروفیت، جس کے بعد مصروفیت نہیں ہے وہ فارغ ہے. ابھی جیسے کھانا کھا کے جو مطلب گھر پہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں یہ وہ کیا فارغ کریں؟ نہیں ہے، وہ ہل چلانا شروع ابھی کر دیں. فارغ نہیں ہے. یہ نا یہ کام میں ہے، بہت اچھی مصروفیت ہے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ فارغ نہیں ہے. ان کو فارغ ہونے کا کہہ کر ہم مطلب کہ زیادتی کریں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ابھی کھانا کھا کر یا کھانا کھا رہے ہوں گے یا چائے وغیرہ پی رہے ہوں گے اور نماز عشاء کا ہو سکتا ہے تعداد انتظار کر رہی ہو. سبحان اللہ. ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنے والا ایسا جیسے نماز میں ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور یہ اگر مثال کے طور پہ سن ہی رہے ہیں تو یہ علم دین حاصل کر رہے ہیں، یہ اعلیٰ ترین عبادت میں مصروف ہیں. صحیح. تو یہ فارغ نہیں ہے. فارغ آدمی جو اس وقت مطلب کہ اس کے بعد کوئی نہ دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے نہ آخرت کا کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی کو ہم فارغ کہتے ہیں، فضول بیٹھنا. ٹھیک ہے. تو نہ اس کو دنیا کی کوئی کام کرنا ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل کرنا ہے. صحیح. اب وہ بیٹھا ہے یوں کیا کریں گے. ہمارے آج کل کیا چلا ہے میں نے دیکھے نا، یہ بیٹھا ہے جو ہے نا یہ اپنے پیجز گھما رہے ہوتے ہیں، بس ان کا یہ کام رہ گیا ہے. اور اتنے سارے گروپوں میں چلے گئے ہیں، میسج کر یہ کریں گے، یہ دیکھیں گے، یہ کریں گے، یہ دیکھیں گے. میں نے باقاعدہ دیکھا ہے ہر جگہ سمجھانے کی ہمت نہیں ہوتی. مدنی مذاکرہ چل رہا ہے اور یہ موصوف مدنی مذاکرے میں بیٹھ کر بھی اپنے موبائل کو فارغ کر رہا ہے. تو اور آپ کو پتا ہے کہ میں ویسے ہی موبائل کے حوالے سے کتنا اس معاملے میں سینسٹیو ہوں. تو یہ ہوتا ہے. اپنی جیب میں رکھا ہوا ہے. نہیں اللہ آپ کو آج اوپر آ گیا، کچھ دنوں سے اوپر آ رہا ہے. ویسے میں درود پاک کی پڑھ کے سناتا ہوں اس لیے اوپر لے آتا ہوں، ورنہ نیچے رکھ کے آتا ہوں. تو یہ چیزیں جو ہے نا، تو یہ انسان کو اب یہ کیا اس کے ذریعے انفارمیشن، اصل میں انسان کے اندر جو ہے نا ایک ایسا بھی وصف ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، وہ معلومات لینے کا عادی ہے. مجھے پتا چلے کیا ہو رہا ہے، مجھے کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے. یہ ہمارے ہر ایک کے نہیں ہے، اس سے کئی لوگ بچے ہوئے ہیں.
امیل سنت بھی انہی میں سے ہیں. کئی لوگ بچے ہوئے ہیں لیکن ایک تعداد ہے جو اس بات کی عادی ہو گئی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کیا ہو رہا ہے, اور اس کے پتہ چلنے میں انہوں نے کوئی لمیٹڈ ذریعہ نہیں بنایا. وہ پتہ چلنے کے لیے خود سمندر میں غوطہ لگا دیتے ہیں. ٹھیک. تو پکڑنی ان کو سمندر کے اندر ایک ہی شاخ ہے, مگر وہ چلتے 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 ہزاروں قسم کی شاخوں کو چھیتے ہوئے جاتے ہیں. تو دماغ کے اندر جو ہے نا بہت ساری چیزیں بس جاتی ہیں. کسی کے کمزور پہلو آ جاتے ہیں, کسی کی گندی باتیں دماغ میں آ جاتی ہیں, پھر اس کو آگے بیان کر رہا ہوتا ہے. اسی سے اسکرین شاٹ لیتے ہیں اور آگے بڑھا دیتے ہیں, اسکرین شاٹ لیتے ہیں آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ تو موبائل کے ساتھ جو بغیر تحقیق کے جو بندہ کام کر رہا ہے, وہ جو گھروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں, اور جو جس کا میں نے کہا کہ ماں نے, بیٹی نے, شوہر نے, اس نے بھی ایک دوسرے کو بول دیا تو ہم نے مان لیا. اصل میں بات کرنے والا بڑا مضبوط آدمی ہوتا ہے نا, اس پہ بڑا اعتماد ہوتا ہے. بھئی ٹھوس آدمی ہے, جو یہ کہے گا یہ صحیح کہے گا, غلط نہیں کہے گا, تو بات پہ اعتماد کر لیا اس کی بات پر. نہیں, وہ مثال کے طور پر جیسے آپ کوئی ایسے زبردست عالم دین عاشق رسول کا بیان سن رہے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو بات کرے گا وہ ٹھوس سی بات کرے گا, ادھر ادھر کی نہیں لائے گا. لیکن سلمان بھائی, اگر کوئی شخص آپ کو آ کر کہہ رہا ہے کہ فلاں نے یوں بولا ہے, تو کسی مسلمان کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہے جی, آپ اس کے ٹھوس ہونے کو نہیں دیکھیں گے, اس کی بات کی ٹھوس دلیل کو دیکھیں گے. بندے کا ٹھوس ہونا ضروری نہیں ہے, اس کی دلیل کا ٹھوس ہونا ضروری ہے. اس کے پاس شرعی دلیل ہونی چاہیے, ورنہ آپ کو اس کی بات پہ یقین کرنے کا کس نے سبق سکھا دیا؟ اب نہ کریں. اس کے بعد بغیر دلیل کے بات بغیر پندے کے لوٹے کی طرح ہی ہے, کھڑی نہیں رہتی ایک جگہ پر. ٹھیک ہے, تو گھروں میں جو جھگڑے ہیں نا, اس میں بھی تحقیق ضروری ہوتی ہے. کیا واقعی ماں نے ایسا کہا ہے کہ بیوی مجھے چڑھا رہی ہے؟ کیا واقعی بیوی نے ایسا کہا ہے کہ ماں کو غلط فہمی ہو گئی ہے؟ ماں کے لیے جملہ تو میں نہیں بولوں گا کہ ماں چڑھا رہی ہے, ٹھیک ہے نا, ماں ہوتی ہے, اس کے پیچھے بھی اچھی بات کروں گا میں ماں کے بارے میں. اسی طرح دیگر گھروں کے افراد کے بارے میں, بھائی کے معاملے میں. تو یہ دیکھا جائے گا کہ کوئی اگر مثال کے طور پر باپ بھی اگر کوئی, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں گھر کے حوالے سے سلمان بھائی, کہ ایک بھائی, ایک والد کو اپنے ایک بیٹے کے ساتھ پرابلم ہو جاتی ہے, اور وہ اپنے دوسرے بیٹے کا شیئر کرتا ہے, تو دوسرے بیٹے کا کام یہ نہیں ہے کہ صرف باپ کے ہاں میں ملائے, وہ یہ بھی کوشش کرے کہ اگر کہیں میں اپنے باپ کے دل میں اپنے چھوٹے بھائی کی جگہ بنا سکتا ہوں, بڑے بھائی کی جگہ بنا سکتا ہوں, کوئی خوبی بیان کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ ابو کو کوئی نیگیٹو بات دماغ میں بیٹھ گئی ہے جس کا نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہے, میں موقع سے فائدہ اٹھاؤں کہ یار چلو ابو ویسے ہی خلاف بول رہے ہیں, 4 باتیں میں بھی اس کے خلاف بول دیتا ہوں. تو یہ گندی سوچ کے بجائے ہم پازیٹو سوچ کیوں نہیں لاتے؟ اس طرح ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا سلمان بھائی. درست فرمایا. ہم ہر ایک کی کمزوریاں نکالنے پر تلے ہوئے ہیں, ہر ایک کی برائیاں نکالنے پر تلے ہوئے ہیں, اور بغیر تحقیق کے بعد آگے کر لیتے. میرا خیال ہے یہ بہت ہے جملہ آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ پہلے تحقیق کریں, اس کے بعد بات آگے کریں. اور جب آپ سے کوئی بات کرے تو آپ ڈائریکٹ اس کو کہہ دیں کہ آپ کے پاس کا کیا ثبوت ہے. ایک بات یاد کر لیں, آج کیا ثبوت ہے. ویسے ہی میری یہی نیت تھی, آج مغرب کے بعد کا رمضان مبارک کا میرا یہ آخری سلسلہ ہے, تو کل اگر چاند ہو بھی گیا, اور چاند ہونے نہ ہونے کی اطلاع بھی بعضوں کا ملتے ملتی ہے, تو کل انشاءاللہ سلمان بھائی آپ کے ساتھ لائیو ہوں گے, کچھ چیزیں لے کر انشاءاللہ. سلمان بھائی آپ کا عشاء کی اذان تک آپ کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا سلمان بھائی؟ جی لبیک انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو میں کل ظاہر میں وہی ہوں گا میل سنت کے ساتھ ہی, تو اب تک ایک بھی افطار ایک کھانا اب بھی پاپا کے ساتھ کھایا ہی نہیں ہے. پھر اذان ہو جاتی ہے, اعلان ہو جاتا ہے, تو پھر وہاں کی ایکٹیویٹیز اور مصروفیت شروع ہو جاتی ہیں. تو میں ایک بار پھر تمام میرے وہ مدنی چینل کے ناظرین, آپ سب کا میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا بہت وقت دیا, اور بعض اوقات کچھ مرچ مسالہ بھی لگ جاتا ہے بات کرتے کرتے. تو اگر کوئی بات آپ کو بری لگی ہو, آپ کی دل دکھا ہو میری وجہ سے, تو آج بھی طاقت ہے, مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیجیے گا. اور اتنی معافی کیوں مانگتے ہیں آپ ایسا؟ شکریہ ادا, آپ لوگوں کو بھی معافی مانگنے کہتے ہیں, خود بھی معافی مانگتے رہتے ہیں, ابھی بھی معافی مانگ رہے ہیں. شکریہ ادا کرنا ہے مجھے لوگوں کا. واقعی روزانہ یہ
کئی ایسے ہوں گے جو بالکل ذہن بنا ہوتا ہوگا کبھی جلدی کھا لو سلسلہ شروع ہونے والا ہے، یا بیٹھ جاؤ سلسلہ شروع ہونا، گھر والوں کو لے لے کر بیٹھتے ہوں گے. تو ہمیں ٹائم دیا انہوں نے سلمان بھائی، جی ہمیں ٹائم دیا انہوں نے، تو آپ کا میں شکریہ ادا کر. جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. میں سلمان بھائی کا بھی لائیو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کے لیے آنا بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہے، تو یہ آئے. اسی طرح ہمارے کیمرہ مین آگے پیچھے جتنے بھی ہمارے اس سلسلے کو لائیو کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ٹائم اتنا ہے نہیں یہ سب کے لیے. جیسے آپ جیسے ناظرین ہیں تو آپ تو جیسے کہ کھا پی رہے ہیں سب کر رہے ہیں، یہ بیچارے کیا ہمارے اس میں نہ وہ تسلی کے ساتھ نہ کھانا نہ پینا، جو بھی ہوگا وہ ہوتا ہوگا ان سب کے ساتھ. تو اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر دے. آمین تو آمین. سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سب کو میری کوئی بات ناگوار گزری ہو، کوئی ملنے جلنے میں، آنے جانے میں، مزاج میں، بولنے کرنے میں، تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ میں بھی بے حساب بخشا جاؤں. آمین. اللہ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے گھر کا بہت خیال رکھیں، معاملے کی تحقیق کریں، دل بڑا رکھیں، درگزر سے کام لیں، برداشت سے کام لیں، دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور مسکرانے کی عادت پیدا کریں، معافی مانگنے کی عادت پیدا کریں. جو بھی سلمان بھائی نے کہا کہ کیوں اتنی معافی مانگتے ہیں، تو یہ کہنا بہت اچھی بات ہے کہ آپ اتنی معافی کیوں مانگتے ہیں. یہ بہت برا ہو جائے گا کہ کہا جائے گا اس کو معافی نہیں مانگنے آتی. تو اس طرح بڑے چھوٹوں پر ضرور شفقت کریں، اور چھوٹے اپنے بڑوں کا ضرور احترام کریں. یہ ماحول بنا کر رکھیں گے. ماں باپ کی عزت کریں، بیوی بچوں کے حق ادا کریں، یک طرفہ نہ ہو جائیں، معاملے کی تحقیق کریں، بدگمان نہ ہو، بیجا ڈانٹ ڈپٹ جھاڑنا، غصہ کرنا، مار دھار کرنا، چیخ و پکار کرنا، اور اس طرح کا ماحول گھر میں نہ بننے دیں. برداشت پیدا کریں. غلطیاں ہو جائیں تو درگزر سے کام لیا کریں. اب اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کریں، اللہ اپنی رحمت سے ہمیں بھی معاف فرمائے گا. تو انشاءاللہ ماہ رمضان شریف کے بعد تو بعد عید میں کئی سلسلے آپ دیکھیں گے، ملاقاتیں تو ہوتی رہیں گی، اور رات کو جو چاند ہو جائے گا تو مدنی مذاکرہ بھی ہوگا. مدنی مذاکرے کے بعد انشاءاللہ فیس ٹو فیس سلسلہ ہے، براہ راست ہوگا، اس میں تو حاضری ہوگی. رابطہ ملاقات تو آپ سے رہے گی ظاہر ہے مدنی چینل کے ذریعے اللہ نے چاہا تو، لیکن اس وقت کا جو خاص سلسلہ ہے جو مغرب کے بعد روزانہ وقت دیتے رہے اور ہمیں سنتے رہے، تو اس کا میں آپ کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، کریڈٹ بھی دیتا ہوں. آپ کے فون، آپ کی کالز، آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کے میسیجز، آپ کا کنٹریبیوشن ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. بہت بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ تعالی علی محمد. میں بھی ایسے آپ کا متشکر ہوں. اللہ کیا پاک ہیں آپ کو آسان شکر گزار ہوں، آپ کا تھینک فل ہوں. اتنا اللہ مشکل شکریہ ادا کریں گے تو پھر ہم جیسے آدمی کیسے سمجھے گا. آپ سمجھ جائیں گے جی. اللہ آپ کو برکت دے. آپ کا ہی بہت بہت شکریہ. آپ بھی کسی کو بھی اس ٹائم بھائی کو مدنی چینل میں اتنے مبلغین ہیں، کسی کو بھی آپ فرما سکتے تھے، ایک سے بڑھ کر ایک ہیں، لیکن آپ نے شفقت فرمائی ہے، مجھے اس کام کے لیے قبول فرمایا ہے، اور اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور آپ کی امیدوں پر اللہ تعالیٰ پورا اترنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور اس پر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اچھے کام کی کرنے میں مجھے توفیق عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ کرم وہ فرمائے. صحت و تندرستی دینا، ہمت و طاقت دینا، جی نیکی کی توفیق دینا، سب اللہ کے دستے قدرت میں. درست فرمایا. اگر آ کر روزانہ اب تک بیٹھنے میں کامیاب ہوئے تو یہ طاقت، صحت و تندرستی اللہ نے دی، محض یہ ہمت قوت اللہ نے دی. درست فرمایا. وہ مطلب وہ نہ دیتی، بیمار ہو جائیں، بخار ہو جائے، بدن میں درد ہو جائے، پیٹ میں درد ہو جائے، جو بھی ہو جائے، اللہ نہ کرے 19-20، تو اب کیا کر لیتے؟ پڑے رہتے، معذرت کر لیتے. تو یہ سب نیکی کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے. الحمدللہ. بندے کا کوئی کمال نہیں ہے. الحمدللہ. اس کے پیٹ میں ہلکی سی مڑوڑ اس کی زندگی کے نظام کو درم برم کر کے رکھ دیتی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اس کا کرم ہے. بس وہ اپنا کرم ہم پر جاری رکھے، اپنی رحمتیں ہم پر برساتی رہے، اس کی برستی رہے، اور ہم کبھی بھی اس کے کہتے ہیں نا کہ وہ ناشکری والے انداز سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے. آمین آمین. کال شامل کرتے ہیں جی.
سلمان بھائی آپ کا اور نگران شورا خصوص بالخصوص نگران شورا کا بہت شکریہ. آپ کے ابھی تک جو سلسلے پیش کریے گھریلو مسائل بہت زبردست سلسلے پیش کیے اچھے اچھے موضوع کے ساتھ, اور میں نے مسلسل یہ سلسلے الحمدللہ دیکھے ہیں. اور آج کا جو موضوع ہے نا, پہلے تحقیق کر لیں. ابھی جو نگران شورا مدنی پھول دے رہے ہیں, اللہ سلامت رکھے ہمارے نگران شورا کو, اللہ ہماری زندگیاں امیر اہل سنت کو اور نگران شورا کو لگا دے, اللہ ان کو سلامت رکھے. ایسے مدنی پھول دے رہے, اللہ کرے ہماری عقلوں کے اندر ہمارے دلوں کے اندر یہ مدنی پھول ان کے پیوست ہو جائے, بیٹھ جائے. اور میری دعا ہے کہ ان کے مدنی پھولوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کا شکر الحمدللہ میں نگران شورا جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی. آپ کا بہت بہت شکریہ صاحب, آپ نے پورے ماہ رمضان ہماری اصلاح فرمائی, ہماری ہر طرح سے اصلاح فرمائی. آپ کا بہت بہت شکریہ. دعاؤں کی مدنی التجا. بھرپور حوصلہ افزائی کرنے کا, دعاؤں سے نوازنے کا, اور خود ایک دعا کے ذریعے نیکی کی دعوت دینے کا میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت اچھی کال لگی مجھے, ذاتی طور پر آپ کی کال سن کر قلبی مسرت اور فرحت ملی. ماشاءاللہ, اللہ آپ کو خوش رکھے, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آمین. ماشاءاللہ. جی محمد صفان نوری, نگران شورا کی بارگاہ میں یہ سوال تھا کہ پہلے تحقیق ہم کیسے کریں, اور اس کے حکمت عملی کے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے. دیکھیں بات آئی کہاں سے, پہلے یہ دیکھا جاتا ہے. سوشل میڈیا یہ 100% تحقیق کا محتاج ہے, یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اللہ یہ کہ آپ کو جس ذریعے سے آئی ہے وہ ذریعہ آپ کے پاس آلریڈی تحقیق شدہ ہے نا, تحقیق شدہ ہی ذریعہ ہے, تو پھر بار بار تحقیق کرنے کی ضرورت. میں ایگزامپل دیتا ہوں, دعوت اسلامی کا سوشل میڈیا ہے, اس کے ذریعے اگر آپ کو کوئی چیز آتی ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے مفتیان کرام بیٹھے ہیں, پوری تحریک ہے, تو اس طرح کی کوئی کمزور یا غلط بات یہاں سے نہیں آئے گی. چانس پھر بھی موجود ہے لیکن کسی حد تک ہے. مدنی چینل ہے, مدنی چینل کے ذریعے کوئی بات آتی ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آگے پیچھے کس طرح علماء مفتیان کرام اور پھر ایک پورا تحقیقی شعبے بنے ہوئے ہیں, تو کوئی کمزور بات شاید آپ تک نہیں پہنچے گی. ایسے ذرائع اگر آپ کے پاس ہیں, جیسا میں نے کہا مضبوط عاشقان رسول کے ایسے مضبوط ذرائع ہیں, تو آدمی ویسے وہ خود ہی پلیٹ فارم, وہ پرسنالٹی آپ کے ساتھ آپ اس کو جاتے کہ وہ خود ایک ایتھینٹیکیٹ پرسنالٹی ہے, تو وہاں سے اگر بات آتی ہے تو وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے. ہر ایرا گیرا نتھو گیرا کر کو بات کر دیتا ہے, ڈال دیتا ہے, جس کو اپنی بیچارے کو نہیں پتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. تو اس معاملے میں لازمی طور پر بغیر تحقیق کے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں آگے نہ, یعنی غلط امیجز بن رہے ہیں, لوگوں کے پیجز غلط بن رہے ہیں, فیک پیجز بن رہے ہیں, فیک امیجز بن رہے ہیں. دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کا باقاعدہ لوگو لگے گا, نیچے پورا وہ لکھا ہوا ہوگا, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ, تو آپ دعوت اسلامی کے پیجز پر چلے جائیں. یہ تحقیق ہوتی ہے. یعنی ہر بات یقین بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ, میرے کو ایک کسی نے دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا کا پیج بھیج دیا, ایک پوسٹ بھیجی, ٹھیک ہے, کہ یار یہ کیا دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پر آ گیا. میں نے دیکھا, میں کہا آ ہی نہیں سکتا, اتنا اندازہ مجھے ہوا یہ ہمارے پیج پر, یہ ہمارا پیج ہو ہی نہیں سکتا, یہ بات لکھی نہیں جا سکتی. تو میں نے پھر بھی ہمارے شعبے کو بھیج دیا, اسے کہا یہ ہمارا پیج ہے ہی نہیں, یہ تو فیک بنایا ہوا ہے. اب یہ فیک بنی ہوئی بات ہے, آپ کہاں سے یقین کر لیں گے آپ بھائی. جس معاشرے میں نوٹیں نقلی آ جاتی ہیں, تو اگر آپ تحقیق نہیں کرتے ہو تو اب نقلی نوٹ بھی تو پکڑ لیتے ہو. تو جس طرح نوٹ لیتے وقت, روپیہ لیتے وقت آپ اس کی اصلی و نقلی ہونے کی تحقیق نہیں کرتے, کیا کپڑا لیتے وقت کیا تجربہ ہو یا نہ ہو ایسے ڈیڑھ ہوشیاری نہیں کرتے, صحیح ہے یا نہیں ہے, اپنے کو کیا پتا صحیح ہے کہ نہیں ہے. فروٹ کی ریڑھی پہ کھڑے ہوتے ہیں, ایک فروٹ کاٹنے ہم کو نہیں آتا, ہم کو فروٹ لینے کیا آئے گا, لیکن ہم فروٹ پہ دکان میں بھائی دیکھو ارے یہ والا نکال, یہ سے تھوڑی سی ڈیڑھ ہوشیاری کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کیا اپنی ہوشیاری کر کے بھی وہ کر رہے تھے کہ غلط چیز نہ آ جائے. تو فروٹ آپ کو غلط نہیں لینا, آپ کو کپڑا غلط نہیں لینا, آپ کو کوئی اور چیز غلط نہیں لینی, لیکن کوئی بات آ جائے اس کے بارے میں نہیں سوچیں گے غلط ہے کہ صحیح ہے. تو تحقیق کا شعور ہے, صحیح چیز لینے کا شعور ہے, لیکن جب کسی باہر سے بات آتی ہے, کسی مسلمان کی بات آتی ہے, کسی پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے, کسی کی برائی ہو رہی ہوتی ہے, یا کوئی ہماری ہمدردی میں ہمارے ساتھ بھی چغل خوری کر رہا ہے اور کسی اور کی برائی ہم کو بیان کر رہا ہے, اور ہمیں لگتا ہے یہ ہمارا ہمدرد ہے, بات وہ جھوٹی کر رہا ہوتا ہے,
चुगल खोर तो वैसे ही फासिक होता है, वो फासिक की गवाही वैसे मोतबर नहीं होती, इसकी बात पर एतमाद नहीं किया जाएगा। तो ये सारी चीजें जुमला जो मैंने चंद आपके सामने रखी हैं, तो ये चीजें बहुत ही, किसी ने पोस्ट भेज दी, आपको ही नहीं पता कि कहां से आई है, नीचे लिखा बुखारी, आपने कहा बुखारी में होगा, आपने आगे बढ़ा दी। किसी ने कहा फलां साहबी का कॉल है, आपको पता ही नहीं कहां से आया, आपने उसको आगे बढ़ा दिया। तो ये चीजें पे गौर करें। बाज लोग ये चीजें इतने वसूख के साथ कर रहे होते हैं, बात इतनी कॉन्फिडेंस के साथ वो कर रहे होते हैं कि सामने वाले बंदे को यानी गुमान भी ना जाए यार इसमें कोई। तो हम बैठे हुए हैं ना भाई कि उसके गुब्बारे से हवा निकालने के लिए, जो इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतनी गुब्बारे में हवा भरकर दे रहा है, इस गुब्बारे के अंदर आप थोड़ी सी दूर से हल्की सी चिंगारी दिखा दें कि हुजूर आपकी बात जो आप कह रहे हैं कहां से लाए आप, किसने कहा है आपको, बहुत प्यार से मुस्कुरा कर पूछ लें, क्या यार आपकी नॉलेज कितनी, कहां से ली। मेरी मुलाकात एक बड़े मशहूर आदमी से हुई, सलमान भाई जी, इतने मशहूर आदमी से हुई, बहुत मशहूर आदमी, मैं नाम लूं तो शायद एक तादाद पहचान ले। सही। अच्छा मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे कुछ बातें की, तहकीकी बातें की, और वो तहकीकी बातें की तो मैंने कहा ये बात तो यूं नहीं यूं है, यूं नहीं यूं है, आपको कहां से है, तो वो जहां से जरा है। अब मैं बात कर गया, हर आदमी बात करेगा नहीं, एक बात था, वहां ऐसा माहौल था, कुछ वजन भी होता है, बात कर ली जाती है बंदे की, तो खुद वो भी बड़ी वजनदार शख्सियत, और तो मैंने बात करी, लेकिन मुझे 100% उससे बात जो की थी उसका ना हाथ था ना पैर था, लेकिन बड़ी किताबें पढ़कर उन्होंने बात की होगी, मगर वो शरीयत के मुताबिक ही नहीं थी, दीन के मुताबिक ही नहीं थी। तो इसका क्या, तो बात की तहकीक बहुत जरूरी है। यानी वो बात करे तो मैं समझता हूं कि शायद हजारों लाखों लोग मान लें, हजारों लाखों लोग मान लें, जब इसने की तो सही होगी। मैं 100% कहता हूं कि वो बात गलत है, क्योंकि मैंने उसी बात की बाद में आकर मुफ्तियान कराम, अच्छा मैंने सोचा गलत है, हो सकता है मेरी सोच ही गलत हो, मैंने आकर इल्म तबके के साथ, मुफ्तियान कराम के साथ इस टॉपिक पर डिस्कस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी सोच की तायद की, माशाअल्लाह। तो ये चीज होती है। तो अगर ये कर लिया ना, मिसाल के तौर पर कोई प्यार हो, आप इजी हो जाओगे, मजे को मजा आ जाए। आपसे लोग बात करते हुए भी 100 दफा सोचेंगे, अबे भाई इससे बात करोगे ये फौरन तहकीक में चला जाएगा, अपने झूठे साबित हो जाएंगे, इससे बात करनी है तो बहुत तहकीक के बाद बात करनी पड़ेगी। आप ऐसे बन जाओ, यानी मिसाल देता हूं कि किसी ने आपसे बात की, वो घर के अंदर या घर के बाहर हो, मैं नाम नहीं लेता, ठीक है, किसी ने आपसे बात की, मिसाल के तौर पर ये कैमरामैन है, कैमरामैन ने मुझे कहा कि यार वो मेरे खिलाफ नहीं है, यार वो पता चला यार सलमान भाई के साथ यूं यूं हुआ, फला हुआ, ये हुआ। मैं कहा अच्छा, अब मैं मान लूं, इससे अच्छा नहीं सलमान भाई को मेरा, सलमान भाई ऐसा हुआ, मुझे बाकायदा लाइव बैठे बैठे बड़े वेरीफाइड इस्लाम, बड़े ऑथेंटिकेट इस्लाम भाई ने कहा यार फला के साथ यूं हो गया। अब ऐसी चीजें जैसे भी कोई ऐलान कर दूं, मैंने उसको लिया और थोड़ा आगे बढ़ा दिया, यार इसकी मालूमात करके तो वाकई ऐसा हुआ ही नहीं हुआ, सामने से आया कि भाई ऐसा हुआ नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक, यानी मार दिया, बंदा मार दिया, अल्लाह, वो नहीं मैसेज उसका था, वो समझा वही मर गया। ऐसी हालत होती है। यानी मुझे इतने तजर्बात हैं सलमान भाई, और क्योंकि 10 साल तो कम, 11 साल तो मुझे मदनी चैनल पर हो गए, तो हमें कितनी तरफ से कितनी इंफॉर्मेशन आती हैं, बातें आती हैं, अगर हम हर एक को लेकर आगे बढ़ते रहें, कितनी, जैसे मैं बात सिलसिले करता हूं तो रिसर्च होती है हमारे, मेरा बाकायदा पूरा शोबा बना हुआ है, रिसर्च करते हैं, तहकीक करते हैं, मुझे निकाल कर देते हैं, मैं निकली हुई बात को यकीन माने बयान नहीं करता। मेरे अकबर भाई पीछे मुझे सुन रहे होंगे, बड़े बड़े समझदार पढ़े लिखे लोग, वे फिर उनकी बात, हमारा मशवरा होता है, वो मुझे कहते हैं ये हुआ, मैं कहता कहां से लिया है आपने, यहां से लिया है, फिर इसकी तहकीक करते हैं। तो कई नॉर्मली बात इनकी दुरुस्त होती है, लेकिन कई जगहों पर वो सर पर हाथ तक का बैठ जाते हैं। मैं कहा यार शरीयत तो यूं कहती है, दीन तो यूं कहता है, और ये तो यूं हुआ था। हाँ यार, तो यार कोई मतलब के हर ज़हन बना ले आप, बात ना मानने की मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर। मैं यहाँ
ایک جو مشاہدہ گزرا میں ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ہمارے پاس ایک خبر تھی کسی علاقے کے حوالے سے، وہاں پر کوئی انسیڈنٹ تھا، واقعہ تھا، اس کے حوالے سے ہم نے نگران شورا کے ساتھ اس کو شیئر کر لیا کہ یہ ہمارے پاس چھوٹا واقعہ نہیں تھا. ایسی بات ہے، چھوٹا واقعہ نہیں تھا. تو نگران شورا نے کہا کہ اس کی ذرا تحقیق کر لیں. تحقیق کرنے کے لیے جب اپنے ذرائع جو ہم نے استعمال کیے مدنی چینل کے ناظرین، تو پتہ چلا کہ یہ بات یکسر غلط ہے. نہیں، آپ نے تحقیق کی، آپ نے فلاں کا نام لیا، میں نے کہا اس سے نہیں، اس کے ذریعے تحقیق کراؤ. آپ نے بندہ پھر اسلامی بھائی چینج کیا. ایسی بات، ہاں، اس کے بعد پتہ چلا. جی بالکل ایسی بات، صحیح فرما رہے ہیں آپ. تو بات کی تہ میں بعض کا جانا پڑتا ہے اور جانا چاہیے، اور بالخصوص جہاں کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کی بات ہو، بالخصوص گھر کے کسی فرد کی بات ہو، تو ضرور. میں نے پچھلے دنوں قاضی شورے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ذکر کیا تھا، 21 رمضان مبارک کو، کہ بہت زبردست قاضی تھے، بڑے عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت تھے، اللہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے. آمین. بہت زبردست قاضی تھے، جج. انہوں نے ایک مقدمے کا فیصلہ کیا، اور فیصلہ جس کے خلاف گیا اس نے اس بات کو مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ڈسکس کیا کہ میرے بارے میں یہ فیصلہ ہوا. آپ نے اس سے معلومات لی تو آپ معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے. آپ اس کیس کی تہ میں چلے گئے، اور تہ میں گئے اور بہت ساری چیزوں کو جب نکالا تو کیس جو تھا وہ جس کی اگینسٹ گیا تھا نا اس کے فیور میں آ گیا. اور پھر آپ نے قاضی شورے علیہ رحمہ سے فرمایا کہ معاملے کی اس طرح تہ میں اور تحقیق میں بھی جایا جاتا ہے جیسی سچویشن. تو یہ بعض اوقات ہر جگہ یہ نہیں ہوتی، لیکن گھر کو بچانا ہے بھائی، مسلمان کے کردار کو بچانا ہے. میری ماں پر بات آئی ہے، میری بہن پر بات آئی ہے، میری بیوی پر بات آئی ہے، میرے بچوں پر بات آئی ہے. بھروسہ بھی تو کریں نا. کوئی بات کر کے چلا جائے گا اور آپ مان لو گے کیا ماں نے یوں کیا، بہن نے یوں کیا، بھابھی نے یوں کیا، بیٹی نے یوں کیا، بچوں نے یوں کیا، کیا مان لیں گے؟ یا بیوی کو کسی نے کہہ دیا تمہارا شوہر یوں، وہ مان لے گی؟ تو آج تک کیا اتنے سالوں میں کیا اس نے اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا ایسے ہی مطلب کہ کس کو کہتے ہیں ہمارے اس میں جھک مارا یار؟ اتنی محبت، اتنا اعتماد بھی نہ تھا کہ کوئی تیسرا آدمی برسوں کے بعد آ کر آپ دونوں میں لڑائی کرا کر چلا جائے گا اور بگے تحقیق کے آپ بات کو یقین سے مان لو گے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا. کیوں گھر توڑوا رہے ہیں؟ وہی حل میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ بھائی آپ کے بارے میں یہ کسی نے کہہ دیا، وہ فوراً کہتے ہیں کہ بات ہی جھوٹ ہے. ہمارے اسلام بھائی ایک سفر ہوا گاڑی میں، جیسے بعض کا سفر کرتے ہیں کار ٹیکسی وغیرہ میں، تو سفر تھوڑا لمبا تھا. بات چیت ہوئی، سلام دعا ہوئی، کیا حال حوال ہے. تو وہ ڈرائیور کہنے لگا کہ حالات بڑے عجیب ہیں، لوگ بڑے عجیب ہو گئے ہیں. تو اس سے پوچھا کہ بھئی کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ آج سے 3 سال پہلے میرا کہیں پر رشتہ ہوا، دیکھ بھال ہو گئی. ہمیں جو ہے وہ جو ہمارے پڑوسی ہیں انہوں نے مطلب ہمیں یہ بتایا کہ آپ جہاں رشتہ کر رہے ہیں وہاں تو یہ خرابی ہے. اچھا یہ خرابی ہے، یہ سن کر انہوں نے وہ رشتہ کیا کر دیا؟ ختم کر دیا. 3 سال گزر گئے. 3 سال گزرنے کے بعد ان کے اوپر پھر حقیقت کھلی. 3 سال گزرنے کے بعد کوئی بات ایسی ہوئی، کوئی رشتہ دار ان کا آیا اور پھر مطلب اس طرح سے کوئی بات چیت ہوئی، تو پتا چلا کہ وہ جو پڑوسیوں نے جو بات کی تھی نا وہ بالکل 100%. یہ تو آپ نے بہت ہی اچھی گہری اور بڑی پتے کی بات کی سلمان بھائی، کہ ہے یہ کہ کئی رشتے جی بنتے بنتے ٹوٹ گئے. جی معلومات لینی چاہیے، لیکن معلومات میں ہر ایک کی معلومات تو بھروسہ کر لیں گے آپ، یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، یہاں رشتہ نہیں کرنا. اور تو بھائی رشتہ نہیں کرنا آپ نے مان لیا، بھائی معلومات لیں، لیکن معلومات لینے کا جو بھی شرعی طریقہ ہے اس کو اختیار کریں. اور کئی گھر واقعی ایسے، یہ صحیح کہہ رہے سلمان بھائی، کہ جو غلط نہیں تھے لیکن سنی سنائی بات پر کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ نہیں یہ اس کی ماں صحیح نہیں ہے تو اس کی بہنیں صحیح نہیں ہے تو آدمی صحیح نہیں ہے. کیسے پتا چلا صحیح نہیں ہے؟ وہ فلانے کا صحیح نہیں ہے، اس کو اس سے جا کر پوچھو، بولے گا فلانے کا صحیح نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے ایک حدیث سنو، خلاصہ مجھے یاد ہے کہ ابھی یاد ذہن میں آئی حدیث اس طرح کی ہے. شیطان ہے نا، شیطان کسی کے کان میں جا کر کوئی بات کہہ دیتا ہے، وہ بات آگے بیان کرتا ہے. صحیح حدیث سنا رہا ہوں، خلاصہ وہ بات آگے بیان کرتا ہے.
وہ بات آگے بیان کرتا ہے. بات تحقیق کی طرف جاتی ہے تو پوچھتا ہے تم کو کس نے کہا؟ تو بولا مجھے فلاں نے کہا. تم کو کس نے کہا؟ بولا مجھے فلاں نے کہا. اس کے بعد تم کو فلاں نے کہا. تم کو مجھے سلمان نے کہا. سلمان تم کو آپ کو کس نے کہا؟ تو بولے کہ مجھے فلاں نے کہا. اس کے پاس جائے گا, بولا آپ کو کس نے کہا؟ بولا شکل جانتا ہوں, نام پتا نہیں ہے. یہ روایتیں ہیں, یہ پوری روایت ہے, اور اس کے نیچے پوری تفصیل ہے اس کی شرح کی. اور اس طرح شیطان لڑائیاں کراتا ہے, وہ غائب ہو جاتا ہے. مطلب وہ اس کو نظر تھوڑی آئے گا دوبارہ, وہ کسی کی شکل میں آ کر کوئی بات کر کے چلا جاتا ہے. اور یوں دنیا میں لڑائیاں ہوئی ہیں, آگے لگی ہیں, اور اس کی باقاعدہ کتابوں کے اندر تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ یہ اس میں کیا جھگڑے تھے. قوموں کی قومیں لڑی ہیں, اس عنوان پر بیان کر رہا ہوں میں آپ کو. قوموں کی قومیں لڑی ہیں, اور خون ریزیاں ہوئی ہیں. اس طرح خون ریزیاں, یہ میں آپ کو بتا دوں. میں اتنا لائیو میں کھل کر نہیں بول رہا آپ کو. درست فرمایا. اس لیے مہربانی کر کے معلومات کریں, تحقیق کریں کہ یار کس نے کہا ہے. اور جو فائنل کہے نا میں نے کہا, اس کو بولو بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے. یقین مانیں, ریاستیں, ادارے, مملکتیں, گھر, معاشرہ, کمیونٹی انشاءاللہ کو بے شمار فتنوں سے بچ جائیں گے. یہ آپ کو اللہ جذبہ نصیب کر دے, اللہ مجھے بھی عقل دے. یہ ہمارے جتنے ملازمین کام کر رہے ہوتے ہیں آفیسز کے اندر اور اداروں کے اندر, یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے سپروائزر, سیٹھوں کے اور جناب وہ اتھارٹیز کے خلاف ہو جاتے ہیں. سنی سنائے بات, ارے یار ایسے ہی, یار ارے یار ایسے, یار ایسے, یار سب ایسے ہی ہیں. بھائی کیسے سب ایسے ہی ہیں یار؟ کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہوئی, یا بعضوں کا زیادتی بھی نہیں ہوتی, وہ خود زیادتی کر رہا ہوتا ہے, اور وہ الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے, اور ہم اس کی بات پہ یقین کر لیتے ہیں. پڑوسی کے بارے میں کوئی ٹیڑھی بات کرتا ہم یقین کر لیتے ہیں. کسی کے بچیوں کے بارے میں کوئی بات کرتا یقین کر لیتے ہیں. کسی نے معاذاللہ کہہ دیا یار اس کی لڑکی صحیح نہیں ہے, ہم نے آگے جا کر 100 کو بول دیا اس کی لڑکی صحیح نہیں ہے. خدا کا خوف کرو یار. کسی پاک دامن عورت پہ تہمت لگانے کا عذاب کبھی پڑھا ہے آپ نے؟ زبان لٹک نہیں جاتی یار کسی پاک دامن لڑکی کے بارے میں غلط بات کرتے ہوئے. استغفر اللہ کی پناہ. آج 29ویں شب ہے, کیا پتا آج لیلۃ القدر ہو. سچی توبہ کریں, اور مہربانی کر کے بغیر تحقیق کے یقین کرنے کا مزاج ختم کر دیں. کچے کان جس کو بولتے ہیں نا ہمارے یہاں, کچے کان کے نہ بنے. کسی نے کان میں آ کے بولا, سنا, مانا, آگے اچھا باتوں کا مانتے نہیں ہے. دیکھ بھائی میں نے کہہ رہا سنی بات ہے, پتہ نہیں صحیح ہے غلط ہے, اور بھائی صحیح ہے یا غلط ہے اس کا پتہ نہیں ہے تو آپ کو بات کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ٹھیک ہے, مدینہ ماشاءاللہ. یہ اڑتی سنی ہے, یہ اڑتی پتہ نہیں کہاں یہ اڑاتے پھرتے ہیں. اللہ رحمت. اچھا بعد وقت پتہ سلمان بھائی جی ہمارے ساتھ تجربہ ہوا ہے. جی کوئی آ کر کہتا ہے یار وہ مارکیٹ میں بات ہے یار. صحیح. اچھا میں تو پوچھ لیتا ہوں نا کون سی مارکیٹ میں بات ہے؟ بولٹر مارکیٹ میں بات ہے, کلوتھ مارکیٹ میں بات ہے, برتن مارکیٹ میں بات ہے, اناج مارکیٹ میں بات ہے, کون سی مارکیٹ میں بات ہے؟ مارکیٹ پتہ مارکیٹ کا نام کیا ہے؟ مارکیٹ کا نام ہے پیٹ مارکیٹ. پیٹ مارکیٹ. صحیح. یہ اس کی پیٹ کے اندر تھی بات. اب یہ بول تو نہیں سکتا تھا کہ میرے پیٹ میں بات ہے, تو یہ آتا ہے مارکیٹ میں بات ہے. اب مارکیٹ والوں کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہے یہ بات کرنے کا, نکلتی اس کے پیٹ کی بات ہے. سوچ سمجھ کر بات کریں. اگر سامنے والا خدا نہ خواستہ آپ کی غلط باتوں میں آ بھی گیا, ذرا سوچو اپنے رب کو کیا جواب دو. قیامت کے دن کس طرح اپنے جھوٹے اور بے بنیاد باتوں کے تہمت اور غیبت اور چگلیوں کے نامہ اعمال ہم پڑھ سکیں گے. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اور بس بہت احتیاط سے بولیں, یہ زبان کہیں جہنم میں نہ جلا دے. آمین. چلیے جی کال شامل کرتے ہیں. نگران شورا فرما رہے ہیں کہ بغیر تحقیق کے کوئی چیز آگے نہ بھیجیں. تو اب جیسے کوئی پوسٹ آتا ہے, اب اس کی تحقیق کرنے جائیں گے, اور پھر یعنی کہ جب وہ تب تک جواب آئے گا کہ بھائی یہ جو ہے وہ آگے بھیج سکتے ہیں, تب تک تو کتنے لوگ اس کو آگے بڑھا چکے ہوں گے. اور ظاہر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے میں خبر دوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ ایم بیز وغیرہ خریدتے ہیں اور جو ہے وہ وائی فائی لگواتے ہیں, اس پہ اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں, وہ اس لیے تھوڑی کرتے ہیں کہ یعنی کہ کچھ اس کو استعمال ہی نہ کریں. اب آپ بول رہے ہیں کہ جیسے کہ اس کو استعمال ہی نہ کریں, تو پھر کیا کریں؟ یعنی کہ انٹرنیٹ بند کروا دیں. اگر انٹرنیٹ جہنم کی طرف لے جاتا تو بند کروا دیں. اگر کوئی بھیج رہا ہوتا آپ اپنے آپ کو بچائیں. آپ اپنے ایمان کی حفاظت کے مکلف ہیں. آپ پابند ہیں کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں, نیکی کی دعوت دیں,
لیکن اگر یہ کیوں ریس ہے کہ پہلے میری پوسٹ آگے جانی چاہیے، پہلے میں آگے بڑھاؤں؟ لائکس ملیں گے نا، شیئر ملیں گے، لائکس، برت بنے یہ گی. لائک جھوٹ اس طرح بغیر تحقیق کے اور جھوٹی بات کر کے لائک لینے والا خود نالائق ہے. اس کو اپنی نالائکی کا علاج کرنا پڑے گا. اور آپ کہیں کہ تحقیق میں وقت لگے گا تو بھلے وقت لگتا رہے، کیا حرج ہے؟ آپ کو تحقیق ہو جائے تو اچھا آپ نے آگے نہیں بڑھایا، چلو بعد میں پتا چلا صحیح تھی، آپ نے ایک ہی کو آگے بڑھا دیا اور آپ نے آگے بڑھا دیا، ہزاروں لاکھوں تک پہنچ گئے، اب پتا چلا کہ جھوٹ تھی، اب واپس کیسے لیں گے؟ یہ تیر کی طرح ہوتا ہے، ایک بار کمان سے نکل گیا، تیر واپس نہیں آتا. تو یہ اب ایسا تھوڑی ہے یار کہ 4 آدمی میں بات کرے گے، آپ فون کر کے بول دو گے کہ بھائی ہو گیا یار، غلطی ہو گئی. ایسے حوصلے کس کے ہیں کہ اگر اس سے غلط بات نکل گئی ہے تو وہ اسی طرح غلط بات کا اقرار کرے اپنی فیس بک کے اوپر، اپنی پوسٹ ڈالے کہ مجھ سے یہ غلط بات نکل چکی ہے، کاش کہ میں اس کی تحقیق کر لیتا، اور اس کے ذریعے نہ جانے کہاں تک پہنچ گئی ہوگی. تو تحقیق کو تو میں یہی کہوں گا. پھر میں نے کہا نا کہ یہ ذرائع ایسے ہیں کہ جو پہلے سے تحقیق شدہ ہیں. اب مثال کے طور پر میں دارالفتہ اہل سنت ہمارا ایک شعبہ ہے، اب مجھے کسی مفتی صاحب سے اور ہمارے جو قریب کے جو ہمارے مفتیان کرام علماء کے جن کو میں جانتا ہوں، وہاں سے مجھے کوئی بات آتی ہے تو مجھے اندازہ ہے کہ یہ مجھے کیوں بغیر تحقیق کے کوئی بات بھیجیں گے، نہیں بھیجتے. تو یہ مطلب اسی طرح اور ذرائع ہیں کہ یہ اس طرح غلط بات یار بنی ہوئی غلط ہوتی ہے. فیک ویڈیو میں نے دیکھی ہیں سلمان بھائی، میں فیک ویڈیو آپ کو بتاؤں، 2 یا 3 منٹ کی میں نے ایک بڑی پرسنالٹی کی ویڈیو دیکھی. اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آدمی گمان کرے، اللہ نہ کرے، یار یہ تو یہ بہت بکواس کر گیا یہ تو یار، یہ اس کا ایمان کیسے بچے گا یوں. اب یقین بھی نہ آیا یار یہ کیسے کرے. یہ اتفاق دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد اس کا اوریجنل لنک آ گیا میرے پاس. اتفاق ہے یا کوئی اور ذریعے سے میرے پاس اوریجنل لنک کا میں مل گیا. میں نے اوریجنل لنک پہ جا کر اس کی ویڈیو دیکھی، تقریباً سمجھے 7-8 منٹ کی ویڈیو ہوگی، مرد ہی مرتے. تو نہ اس پہ کوئی موسیقی تھی. سلمان بھائی اس ویڈیو میں جو باتیں تھی نا، تو جو اس کا جو فیک ویڈیو آئی تھی نا، وہ باتیں اس کے بالکل اپوزٹ تھیں. یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ غلط ہے اور فیک ویڈیو میں ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ صحیح ہے. صحیح بول، یقین مانے یار، میرے تو جیسے کہتے ہیں پاؤں تیرے زمین نکل گئی. یہ میں آپ کو اپنا پریکٹیکل واقعہ، اب میں جو چیز میں خود دیکھ چکا ہوں اور مجھے اس کا تجربہ ہے. بعض جگہیں آئی ہیں میں نے واپس بھیجی ہے، میں نے کہا بھائی یہ کہاں سے لی تم نے؟ وہ سر پر ہاتھ کے بیٹھ گئے، بولا یار میں نے معلومات کی غلط نکلی. یہ میں نے ایک نہیں کئی کی ہیں چیزیں، اور الحمدللہ میں کم و بیش آگے بڑھاتا ہی نہیں ہوں. اور جو میں اپنی بھی میرا بھی فیس بک پیج ہے جس پر میرا پورا شعبہ ہے، ہم کو اتنا خاص آتا نہیں ہے، تو ایک شعبہ دعوت اسلامی ذریعے تبلیغ کر رہی ہے، تو ان کی بھی پوری ایک تحقیق، تفتیش، مفتی اور سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہمارے علماء مفتش ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، تب جا کر وہ چیز نکل رہی ہوتی. پھر بھی کمزوریاں آتی ہیں، آپ کو پتا ہے، یعنی یہ ہم کو پتا ہے. ہم نے اتنا شعبہ بنایا، اتنے مفتش بٹھائے، اتنی اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس کا نظام، پھر بھی غلطیاں مسٹیک ہو جاتی ہیں، کمزور چیزیں آ جاتی ہیں، نہ آنے کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. توجہ ہر وقت نہیں ہوتی، لیکن ہمارے پاس جب یہ توجہ دلائی جاتی ہے پھر ہم دوبارہ اس کی تحقیق کرتے ہیں. یار واقعی جو توجہ دلائی گئی صحیح ہے، آپ نے توجہ دلائی یہ غلط ہے، میں کیسے مان لوں کہ یہ غلط ہے؟ میں آپ کی بات کو آگے بھیجوں گا، جو میرا اپنا لیبورٹری سسٹم ہے میں وہاں بھیجوں گا، وہاں ٹیسٹ ہوگا کہ واقعی ہے. اب ہم بلڈ دیتے ہیں، بلڈ کی رپورٹ غلط آ جاتی ہے، تو اگر ایک رپورٹ مان کے میں کر لوں گا تو کئی جگہ پر آدمی کنفرم ہوتا ہے یا یہاں رپورٹ غلط نہیں بنتی ہے نا. ایسی بات تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اللہ کرے میں اپنی بات یا جو میں موقف ہے سوچ رہا ہوں وہ میں نے آپ تک درست پہنچا دیا ہو. مقصد کیا ہے یار؟ کہ آپ آدمی کو دیکھیں، اس کی بعد اگر لوگوں کے بارے میں غلط باتیں آ جاتی ہیں، جھوٹی باتیں کر دیتے ہیں لوگ اور ہم مان لیتے ہیں ہاں یار یہ تو ایسا نہیں تھا، ہوگا کر دی، آگے بڑھا دی. بھائی تحقیق تو کریں یار. نہ جانے کتنوں نے کتنے مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا ہوا ہوگا. حدیث پاک سناتا ہوں
کسی مسلمان کی عزت میں 10 اندازی کرنا بدترین سود ہے. آپ کو اندازہ ہے کسی کے بارے میں بات کرتے وقت، کسی کے بارے میں لکھتے وقت؟ میں تو امیر اہل سنت کے بارے میں نے پوسٹیں پڑھی ہیں، 1 نمبر کی غلط پوسٹ، پتہ ہی نہیں ہے یار الیاس قادری نے بھی ایسا کیا ہے کہ نہیں کیا. بالکل غلط باتیں ہوتی ہیں، اپنے بارے میں پڑھی ہیں. اب کوئی اس وقت آپ کو پوسٹ بھیج دے کہ عمران نے آج فلاں یعنی کہ وہ کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں. ہاں یار کالے کپڑے پہنے ہوئے، ابھی دیکھو اب مجھے ابھی مل جائے یہ کہ عمران نے کالے کپڑے پہن کر آج لائیو کا سلسلہ کر رہا ہے، تو کون مانے گا؟ میں تو سفید کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا. یعنی اتنی میرے سے سمجھانے کے لیے اتنی بات جو بالکل خلاف واقع ہوتی ہیں، نہ اس کا ہاتھ پیر نہ کوئی وجود، خالص جھوٹ. خالص جھوٹ اور نرا جھوٹ، اور پھر جھوٹ پہ ڈٹائی، اوئے ہوئے. یہ ساری چیزیں ہیں. تو یہ مطلب نا اس دنیا پہ کیا للچایا، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے. آپ خود کو بچائیں، اپنے گھر بار کو بچائیں. وہ جھوٹ، اتنا جھوٹ ہے معاشرے میں، اتنا جھوٹ ہے، اللہ کی پناہ اتنا جھوٹ ہے معاشرے میں. اچھا بعد اوقات ایک آدمی سچا ہے نا تو دوسرا اس کو جھوٹا بولتا ہے، یہ بھی جھوٹ بولتا ہے کہ یہ جھوٹا آدمی، حالانکہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے. اس کو یہی نہیں تمیز ہوتی کہ سچ اور جھوٹ کیا، جھوٹ کی ڈیفینیشن بھی اس کو نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ چیزیں ہیں، اور ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اللہ مجھ پر بھی آپ پر بھی رحم و کرم فرمائے، آمین. اور ہم بھی گناہوں سے بچے، ہمارا گھر بھی گناہوں سے بچے، معاشرہ بھی بچے، آمین. اور ہماری گھروں کی اور ہمارے معاشرے میں رہنے والوں کی عزتیں محفوظ رہیں، آمین. اور جھوٹی باتیں عام نہ ہوں. تحقیق یہ بات اللہ کرے سمجھانے میں کامیاب ہو چکا ہوں. اذان کا جواب دیتے ہیں، پھر انشاءاللہ وہی تو آپ کی کالز لے لیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
الصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة ودرجة الرفيع وبعث مقام محمد الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم الدخل. جی کال. میرا نام فضیل رضا تاری ہے. میں نگران شورا سلمان بھائی اور مدنی چینل کی پوری مجلس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں رمضان المبارک میں بہت ہی زبردست سلسلہ دکھایا اور اس ماہ مبارک میں رحمتیں اور برکتیں لوٹنے کا مزید موقع دیا. نگران شورا آپ لوگ عید کی اتنی زبردست ٹرانسمیشن لے کر آئے ہیں کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ سونے کا کون سا وقت نکالیں. آپ ہی بتائیں کہ ہم کیا کریں. انشاءاللہ سونے کا ٹائم ہی ملے گا. انشاءاللہ ملے گا انشاءاللہ. مدینہ مدینہ. جی دیکھیے گا مدنی چینل دیکھیے گا. شکریہ آپ کا حوصلہ افزائی کرنے کا. مدینہ مدینہ. جی میرا نام مشرا فاطمہ اختاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہی ہوں. نگران شورا بچوں کو بھی اسکول میں ایڈمیشن کراتے وقت والدین کو بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ دینی ماحول ہے یا نہیں. کیا کہہ رہی ہے؟ والدین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے گھر میں دینی ماحول ہے یا نہیں. مجھے تو یہ سمجھ میں آیا. بچوں کے حوالے سے بھی اسکول میں داخلہ کرواتے وقت دیکھنا چاہیے. ہاں دیکھنا چاہیے, بالکل دیکھنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا فیصلہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو ضائع کر بیٹھے, کیونکہ یہ فیصلے ماں باپ کے ہاتھوں میں. جی اس لیے وہی فیصلہ کرے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند آ جائے. واہ سبحان اللہ. جی غلط فہمی کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ غلط فہمی اس وقت بڑھ جاتی ہے جب ان کو یہ اندازہ ہو جائے لوگوں کو کہ یہ دو بندے آپس میں تو بالکل بات نہیں کرتے. اب وہ بندہ جا کے پہلے ایک کے پاس دوسرے کی برائی کرے گا, غلط فہمیاں پیدا کرے گا, اور پھر اگلے کے پاس جائے گا اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے, کیونکہ ان کو یہ پتا ہوتا ہے یہ دو بندے تو آپس میں بولتے ہی نہیں ہیں, تو جتنی مرضی غلط فہمیاں ان دونوں کے بیچ میں پیدا کرتے رہو, اور وہ دونوں بھی یہی سمجھتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو برا سمجھتے رہتے ہیں, اور گھر کا ماحول اسی طرح خراب رہتا ہے. تو کوئی ایسے مدنی پھول عطا کریں کہ وہ دو بندے آپس میں بولنے لگ جائیں اور یہ غلط فہمی پھیلانے والا بھی اللہ سے توبہ کر لے. یہ اصل میں چغل خور ہوتا بیچ میں, اس کی غذا یہی ہے کہ وہ ادھر کی ادھر نہ ادھر کی ادھر لگاتا رہتا ہے. لہذا اب غلط فہمی بدگمانی کو پیدا کرتی ہے, بدگمانی سے پھر فاصلے بڑھتے ہیں. لہذا غلط فہمیاں آپس میں رہنے ہی نہ دیں, اور آپس میں بات چیت کا ترک کر دینا, اور خدا نہ خواستہ بلا اجازت شرع تعلق ہی قطع کر لینا, توڑ دینا, پھر شرعی احکام بھی آئیں گے. بعض صورتوں میں آپ ناجائز و حرام کام کے مرتکب ٹھہریں گے. تو یوں اپنے اندر یہ ہمت پیدا کریں اور آگے بڑھ کر بات کر لیں کہ یار کیوں ہم لوگ لڑ رہے ہیں, کیوں روٹھے ہوئے ہیں, کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں, اور جڑ جاتے ہیں. مدینہ مدینہ. جی نگران شورا کا ایک سلسلہ ہے, تیسری عید کو وہ آنر ہوگا, یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. آئیے آپ کو اس کا تشہیری مد نظر دکھاتے ہیں. دعوت اسلامی کا احسان ہے مجھ پہ کہ وہ مجھے یہاں لائیے. کتنے سالوں سے روزے نہیں رکھے تھے, نماز بھی نہیں پڑھی تھی. پہلے جیسے میں تھا اب میں ایسے نہیں رہوں. کہ دنیا سے میرا دل کٹ گیا. مٹا دے ساری خطائیں میری. دیکھیے کیسے بدلتے ہیں بدلنے والے. ماں باپ کی جتنی قدر کر سکے اتنی ہی کم ہے. چھوٹے بڑے سے بولنے کی تمیز, بات سب سے بڑی بات ہے کہ تمیز آ گئی ہے. یہ تو ہزاروں کی زندگیاں بدل رہی ہیں یہاں پر. یوں بدلتے ہیں بدلنے والے. کچھ غلطیاں ایسی تھی میں نشہ کرتا تھا, باقی میرے پیر کی نگاہ پتھر کو ہیرا کر دے. زندگی میں کبھی میں اتنا نہیں رویا جتنا آج کے بیان میں رویا. کیا آج تک کچھ بھی نہیں کیا, بہت زیادہ شرمندہ ہوں. صرف دنیا کے پیچھے بھاگ رہے تھے. تو مجھے اس وقت جو ہے نا جب وہ بیان کر رہے تھے تو بہت رونا آ رہا تھا. ہر کوئی غور کرے کہ ایک دن مرنا ہے, آخر موت ہے, کر لے جو کرنا ہے, آخر موت ہے. دل میں خوشی سا جاگ رہا ہے کہ میں کیسا تھا ابھی کیسا ہو گیا. بہت رونا آتا ہے. بس اللہ نے میرے کو یہاں لا کے کھڑا کرا. کہ پلیز گھر والوں کو اور دوستوں کو بھی سمجھائیں. ہم جیسے لوگ جب چھوڑتے ہیں نا تو وہ ہمیں کرٹیسائز کرنا شروع ہوتا ہے کہ تم بدل ہی نہیں سکتے. اس میں ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ تم ایسا کیا غلط کر رہے تھے بھائی. گانے بازے سنتے تھے, فلمیں ڈرامے دیکھتے تھے. جب جاؤں گا تب وہ کہ یہاں کچھ تحفے وغیرہ لے کے جاؤں گا. 27 دن کے لیے آیا ہوں, میں واپسی چلا جا رہا ہوں. آج بابا قبول فرما لے. بہت کوشش کر رہا ہوں کہ نیک بن جاؤں. بابا اپنے غلام کا پھر تمہیں بلا لیجیے گا بابا. مجھے بہت رونا آ رہا ہے کہ
सब खत्म हो जाएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। देखिए सिलसिला यूं बदलते हैं बदलने वाले, तीसरी ईद रात 10 बजे बराह रास्त मदनी चैनल पर। माशाअल्लाह। इस सिलसिला भी रहेगा, दीगर नशरियात की तशरीह मदनी से भी आप देख रहे हैं। दुआ है अल्लाह ताला हमें माह रमज़ान की बरकतें अता फरमाए। वक्त सिलसिले का इख्तिताम को पहुंचा, नाज़रीन से इजाज़त देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला तड़पा के रमज़ान चला है, देख कर जान मैं रो पड़ा था, सामने हिजर का गम खड़ा था, जल्द रुखसत का वक्त आ गया है, आए तड़पा के रमज़ान चला है, टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है, टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है, हाय तड़पा के रमज़ान चला है, गम जुदाई का कैसे सहूंगा, किससे गम का फसाना कहूँगा, गम जुदाई का कैसे सहूँगा, से गम का फसाना कहूँगा, आँख पुरनम है दिल रो रहा है, आँख पुरनम है दिल रो रहा है, आँख पुरनम है दिल रो रहा है, आए तड़पा के रमज़ान चला है, टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है, आए तड़पा के रमज़ान चला है, जा फिदा तुझे जा फिदा तुझे नानाए हसन, कल्ब है मेरा गमगीनो बेचैन, दिल पे सदमा बढ़ा जा रहा है, दिल पे सदमा बढ़ा जा रहा है, दिल पे सदमा बढ़ा जा रहा है, आए तड़पा के रमज़ान चला है, आए तड़पा के रमज़ान चला है, टुकड़े टुकड़े मेरा दिल हुआ है,
ٹکڑے ٹکڑے میرا دل ہائے تڑپا کے رمضان چلا